زبان کا رونا بین کرنا، شور شرابہ مچانا، بین کرنا. ہاتھ کا رونا، منہ پر تماچے مارنا. من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے منہ پر تماچے مارے، اپنے بال بکھیرے، اپنا گریبان پھاڑ دے غمی کے مارے، مجھے اتنا بڑا غم ہو گیا، اپنے گریبان پھاڑے، اپنے ران پیٹے جیسے بعض عورتیں پیٹتی ہیں، اپنے ران پیٹے، اپنے منہ کو پیٹے، سینہ پیٹے، ایسا جو بھی کرے فلیس منا، یہ ہماری جماعت میں سے نہیں. فلیس منا، وہ ہمارے میں سے نہیں. اس کی وجہ کیا بتانے یہ چاہتا ہوں. مثلا رو پڑا، عاجزی، دل ڈبڈبا گیا، عاجزی ہے. اور اگر شور شرابہ مچایا، یہ تو احتجاج ہے. اللہ کے فیصلوں پر احتجاج نہیں کیے جاتے. آج یہ تسلیم و رضا والی بات ہوتی ہے. آج مجھے حمزہ صاحب ایک بیان کا مجھے وہ یاد دلا رہے تھے. اس میں آج گھر میں بیٹھے ابا جی آپ نے ایک دفعہ ایسا بیان کیا تھا، وہ مجھے یاد آ رہا ہے. وہ جملہ میں عرض کرتا ہوں، آپ لوگوں نے سنا ہے واقعہ، وہ سارا نہیں سنا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر اپنے ادب کی وجہ سے ایمان کی شہادت حاصل کر گئے. اپنے ادب کی وجہ سے. وجہ کیا تھی؟ میں نے ادب کا نام کیوں لیا؟ جب وہ جادوگر آئے اور حضرت موسیٰ بھی آئے تو ان جادوگروں نے کہا کہ حضور آپ پہلے اپنا عمل کرتے ہیں یا ہم کریں؟ یہ ادب نہ کرتب نہیں دکھایا، نہ اپنی کوئی جوہر دکھایا. حضور آپ پہلے کرتے ہیں یا ہم کریں؟ آپ فرمایا تم پہلے کر لو. اب انہوں نے کر لیے. اپنی رسیاں وغیرہ چھڑیاں جتنی بھی تھی وہ ساری سانپ بن گئی. آپ نے اپنا عصا چھوڑا، وہ سارے کے سارے سانپ کھا گیا. رسیاں ختم، لاٹھیاں ختم، وہ سارے کے سارا جب ختم کر گیا آپ نے اس کو اٹھایا. اتنے ہی وزن کا ہو بہو اتنا عصا، نہ موٹا نہ بڑا، اس کا اتنا. پھر آپ نے پکڑ لیا. جب آپ نے پکڑ لیا انہاں دیکھا کہ اے بھی کوئی نہیں ودھیا، تے ساڈے جڑے جادو وہ بھی چلے گئے. یہ جادوگر نہیں، یہ خدا کا پیغمبر ہے. انہوں نے کہا ہم نے جان لیا ہے کہ یہ قدرت خدا کی ہے، ہم نے تجھے نبی مان لیا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ وہ پڑھ کر کھڑے ہو گئے. اب فرعون کو خطرہ ہوا کہیں پوری دنیا نہ پڑ جائے. انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے وہ تمہارا استاد ہے اور تم اس کے شاگرد ہو، یہ سارا تم نے میری سلطنت میں ڈرامہ رچایا ہے. میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا اور پھر تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا. جب اس نے ایسا دعویٰ کر کے ان کو باندھا کہ ان کے ہاتھ کاٹے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، قاری صاحب موجود ہیں، جو ہماری کہیں کمی ہوگی تو اصلاح کر دیں گے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَالَ. اب وہ میں بھی جملہ ترجمہ پنجابی میں کرنے لگا. کہا وہ جادوگر جو ابھی کلمہ پڑھا، میں سنانا چاہتا ہوں، ابھی کلمہ پڑھا، دن نہیں گزرے، ابھی صحبت مزید حاصل نہیں کی، تربیت حاصل نہیں کی، کلمے کی لذت آ گئی تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو ڈرینا ہے، میں ہاتھ کپسا، میں پیر کپسا، میں تسا سولی لٹکا سا. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَالَ، جو کچھ تیرے کولو ہوندا ہے کر لا، مگر کلمہ نہیں چھٹتا. کلمہ تو نہیں چھٹتا. یہ تو ایمان ہے. ایمان کون ضائع کر دے؟ شاہرانی والی بات ہے. اے نہ قتل ہون تو ڈرے، نہ ڈیفیاں ڈیاں، نہ اے روئے، نہ کوئی احتجاج کیتا، بلکہ اس کو چیلنج کیا. اے تھوڑی تکلیف تو سنائی ہے، اس سے بھی زیادہ اگر تو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے تو پہنچا لے، لیکن ہم اب خدا کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے.
جیسے جو لحظے میں مسلمان ہوں تو ان کی تو شان یہ ہے، تو جو حضور کے گدھے پر اٹھائے جائیں تو ان کے صبر کا کیا عالم ہوگا، جو جناب سیدہ کا دودھ پیئے، قرآن کی لوریاں دینے والی ماں کا، ان کے جذبے کا کیا عالم ہوگا، جو حیدر کرار کے فرزند ہیں، جنہوں نے ان سے قرآن سیکھا سمجھا پڑھا، تو ان کا کیا مقام ہوگا، کیا درجہ ہوگا، ان کی کیا حیثیت ہوگی، ان کے صبر کا عالم کیا ہوگا۔ کوئی کربلا کے اندر بی بی اس طرح نہ بے قراری دکھائی، نہ وہ تڑپی، نہ اس طرح روئی، بلکہ انہوں نے صبر کر کے دکھایا۔ وہ ایک ہمارے زمانے میں پرانے علماء پڑھا کرتے تھے کہ جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو آپ خیموں میں آئے اور کہا، اے حسین، اے بہن میری، لاش میری پہ بین نہ کرنا، خنجر کے تلے حسین کو بے چین۔ بہت اچھا، ایسا نہیں ہوا ہے۔ جملے آخری سے بہت اچھے جملے، آخری سے بہت اچھے جملے، یہ تو بات کوئی گل نہیں، بالکل حقیقت حال یہی، اب اس کے بعد کیا کہہ سکتے ہیں۔ صحیح بات۔ ادھر ٹائم گھڑی جو ہے، اگر میں یہ نہ دیکھتا تو میں تو جب ایسے موجود بیٹھا ہوں، ابھی تو میں نے تم کو بہت ساری باتیں سنانی تھی، تو وہ ادھاری کر دیتے ہیں، چونکہ آپ کے شہر میں نا دو قریب 7 ہی میرے پروگرام ہیں۔